ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ حج کے متعلق بہت سارے مسائل آپ نے پچھلی مجالس کے اندر سماعت کیے۔ مدینہ منورہ کی حاضری کے بارے میں بھی مسائل شرعیہ اور حاضری کے آداب بیان کیے گئے۔ مدینہ منورہ میں جو مقدس مقامات کی زیارتیں ہیں انہیں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان زیارتوں میں سب سے پہلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی زیارت ہے۔ جبل ہود جو مسجد نبوی شریف سے شمال کی جانب 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مقدس پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہم کو محبوب رکھتا ہے، ہم اسے محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ احد پہاڑ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، جب اس پر گزرو تو اس کے درختوں سے میوہ کھاؤ اور اگر نہ ملے تو اس کی گھاس ہی استعمال کرو۔ اس لیے جب بھی موقع ملے احد پہاڑ کے دامن میں جو پیڑ پودے ہیں، گھاس وغیرہ، انہیں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ احد پہاڑ کے دامن میں سن 3 ہجری میں اسلام اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ وجود میں آیا تھا جسے جنگ احد کہتے ہیں۔ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر، ان کے علاوہ 70 صحابہ کرام کے وہاں مزارات ہیں۔ ان مزارات مقدسہ کی ہمیں زیارت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے جب بھی موقع ملے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران روزانہ 1 مرتبہ ضرور شہدائے احد کی بارگاہوں میں حاضری دینی چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو وسیلہ بنا کر دعا کریں تو جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ کے بارے میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بے اولاد آپ کی بارگاہ میں جا کر اولاد مانگتا ہے تو اللہ حضرت امیر حمزہ کے صدقے میں اسے اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، اسے بیٹا چاہیے، تو وہ یہ نیت کرے کہ میرے یہاں اگر اولاد ہوگی تو میں اپنے بیٹے کا نام امیر حمزہ کے نام پر امیر حمزہ رکھوں گا، تو اللہ اسے حضرت امیر حمزہ کے صدقے میں بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی مقدس اور بڑی مبارک بارگاہ ہے، اس میں بھی ہمیں حاضری دینی چاہیے۔ مدینہ منورہ کی تاریخی مسجدوں میں بہت ساری مساجد ہیں جنہیں خصوصاً زیارت کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ حجاج کرام کو ان مقدس مقامات اور ان مسجدوں کی زیارت کرنی چاہیے اور ان میں جا کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، خصوصاً مسجد قباء میں کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے تعمیر فرمایا ہے، اور
مسجد ثلاثہ یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں بیت المقدس ہے، ان تینوں مسجدوں کے بعد پوری دنیا کی ساری مسجدوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑا مرتبہ جو جس مسجد کا ہے وہ مسجد قباء ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اس مسجد کی شان یہ ہے کہ اس مسجد کے بارے میں، اس مسجد کو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ 11ویں بارے میں اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے لوگ اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل چل کے مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے روزانہ ایک مرتبہ تو ضرور مسجد نبوی سے مسجد قباء جانا چاہیے۔ وہاں پر قباء روڈ بنا دیا گیا، ایک راستہ جو مسجد نبوی سے سیدھا مسجد قباء کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم اس قباء روڈ پر پیدل ہی جائیں گے تو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور تھوڑی دیر میں ہم مسجد قباء پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو پیدل جائیں، پیدل جانا بھی ثابت ہے اور سواری پر جانا بھی ثابت ہے۔ روزانہ ایک مرتبہ وہاں جا کر نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ مسجد جمعہ، قباء مسجد کے راستے میں یہ مسجد پڑتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر قباء شریف میں 14 روز قیام فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جاتے ہوئے جب بنو سالم کی بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو یہ جمعہ کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا جمعہ اسی مسجد میں ادا فرمایا، لہٰذا اس مسجد کی بھی زیارت کریں اور یہاں بھی ہو سکے تو نماز پڑھیں۔ اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ مسجد قبلتین، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر وادی عقیق اور بیر روما کے قریب واقع ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ مسجد ایک اہم واقعے کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قبیلہ بنو سلمہ میں تشریف لے گئے، وہیں ظہر کا وقت ہو گیا۔ بنو سلمہ کی مسجد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کی۔ اس وقت ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، فلسطین کی جانب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے۔ ابھی 2 رکعت ہی نماز ادا فرمائی تھی کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی وحی نازل ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز ہی میں بیت المقدس سے خانہ قبلہ کی جانب رخ فرما لیا، یعنی 2 رکعت بیت المقدس کی جانب ادا کی گئی اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی جس وقت قبلہ کی چینجنگ ہوئی تھی اس وقت حضور کہاں تھے؟ اسی مسجد میں تھے۔ اس وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد پڑ گیا۔ بعض لوگ میں نے بھی دیکھا کہ جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں اور 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آج اس وقت بیت المقدس کی جانب اگر کسی نے منہ کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ نماز پڑھنا باطل ہے اور یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اللہ نے جب کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا تو اب قیامت تک ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اب بیت المقدس کی جانب یا کسی اور مسجد کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ مسجد ذوالحلیفہ،
مدینہ منورہ سے مکہ شریف آنے والے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ اسی مقام سے حضور علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اس جگہ کو اب یار علی بھی کہتے ہیں۔ یہاں بھی آپ حاضر ہوں، جب مدینہ منورہ سے آپ مکہ شریف جائیں تو یہیں پر احرام باندھیں، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کریں۔ مسجد صبا، یہ صلہ پہاڑی کے دامن میں غزوہ خندق جو اسلام کی مشہور جنگ برپا ہوئی تھی، وہاں پہلے 7 مسجدیں تھیں، اب 5 باقی رہ گئی ہیں، اور مسجد فاطمہ کے کچھ نشانات باقی ہیں۔ مسجد عثمان کی جگہ نجدیوں نے روڈ بنا دیا۔ یہ جو 5-6 مساجد ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلی جو مسجد ہے اس کا نام مسجد فتح ہے۔ یہ سب سے اونچی جانب بلندی پر واقع ہے۔ جنگ خندق کے دوران 3 دن تک اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور اسی مقام پر فتح کی بشارت عطا ہوئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد فتح کہتے ہیں۔ مسجد سلمان فارسی، یہ مسجد فتح کے بالکل قریب میں ہی لیفٹ سائڈ پر واقع ہے۔ مسجد ابوبکر صدیق، یہ مسجد سلمان فارسی سے لیفٹ سائڈ پر کچھ ہاتھ پر سڑک کے کنارے پر واقع ہے۔ مسجد عمر فاروق، یہ مسجد ابوبکر صدیق کی بائیں جانب لیفٹ سائڈ تھوڑی پیچھے ہے۔ مسجد فاطمہ، یہ مسجد فاروق کے پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کے آج کچھ نشانات باقی ہیں۔ مسجد علی، یہ مسجد فاطمہ کے لیفٹ سائڈ پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ غالباً جنگ خندق کے موقع پر جہاں جہاں صحابہ کرام کے خیمے تھے، ان مقامات پر یہ مسجدیں بنا دی گئی۔ انہی مساجد کو مساجد احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 الگ الگ مسجدیں ایک ہی جگہ پر مدینہ شریف میں بنائی گئی ہیں۔ یہ اسی مقام پر جنگ خندق ہوئی تھی۔ مدینہ شریف کے جو مشہور جنگ ہے اسے جنگ خندق کہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں صحابہ کرام کے اس جنگ میں خیمے اور کیمپ لگائے گئے تھے، انہی جگہوں پر جو ہے مسجدیں بنا دی گئی۔ پہلے 7 مسجدیں تھیں، لیکن اب 5 مسجدیں باقی رہ گئی ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی اکثر تاریخی زیارتوں کو نجدی وہابی حکومت نے شہید کر دیا۔ تاہم عمارت رہنے یا نہ رہنے سے عشاق کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ عمارت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ بلکہ ان رحمت والی فضاؤں کو کون بدل سکتا ہے؟ ہم تو آج بھی ان فضاؤں سے برکت حاصل کرنے کے لیے زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر آج وہ پرانی عمارت جو حضور کی دور کی تھی وہ باقی نہیں بھی ہے، تب بھی ان مساجد کی جگہ جا کر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ان جگہوں کی زیارت ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ عمارتیں تو ختم ہو گئی، لیکن جو وہاں کی ہوا ہے، وہاں کی جو فضا ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ تو ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اس زمین کے ٹکڑے سے اور وہاں کی فضاؤں سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ اور جب جب مدینہ شریف حاضر ہوں تو مدینہ منورہ کی یہ تمام زیارتیں جو ہمارے علماء نے جن کی نشاندہی فرمائی ہے، ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ مسجد نبوی شریف ہے، مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد جمعہ ہے، سید الشہداء کا مزار شریف ہے، شہداء احد کے مزارات ہیں، جنت البقیع ہے، وہاں بھی روزانہ حاضر ہو کے صحابہ کرام کے مزارات کی زیارت کرنی چاہیے، انہیں ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اسی طرح خندق کے موقع پر 7 مساجد ہیں، اور بھی بہت سارے مقامات مقدسہ مدینہ منورہ میں ہیں، ان کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم ان کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک یاد آ جاتا ہے، اور اس دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ آج تو ہمیں اتنی فیسلٹی مل گئی ہے، آج اتنی سہولتیں ہمیں مل گئی ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس دور کے اندر آج سے 14 صدیوں پہلے صحابہ کرام نے اسی سرزمین پر رہ کر جو ہے مشکلات کا سامنا کر کے اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی۔ اسلام کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا، اپنی پراپرٹی کو قربان کیا، اولاد کو قربان کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر یہ اسلام ہم تک ملا ہے۔ تو ان پرانی جو یادیں ہیں اور ان پرانی زیارتوں
کہ جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کا دور یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم مدینہ منورہ جائیں اور مکہ معظمہ جائیں اور ان تمام مقدس مقامات کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول